إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تعالى في مكان آخر بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. جملہ تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو غفور الرحمین ہے جو ارحم الراحمین ہے. اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف. اس کے بعد انگنت درود و سلام کے پھول نچھاور ہو سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وسلم اللہم بارک علیہ. محترم حاضرین اجماع برادران اسلام، اسلام میں مرد و عورت ان دونوں کے لیے نکاح مشروع کیا گیا ہے، اور نکاح ایک عظیم رشتہ ہے جس میں ایک دونوں بننے کے بعد خاوند بیوی ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں. ایسی زندگی جس میں محبت و پیار، ایک دوسرے سے ہمدردی اور الفت، پاکیزگی جذبات پائے جاتے ہیں، اور اس میں خاوند بیوی ایک دوسرے کے رفیق، دکھ درد کے ساتھی
اور غمخوار ہوتے ہیں. اور اگر وہ دونوں اپنی ازدواجی زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق بسر کریں گزاریں تو انہیں دنیا میں سکون اور اطمینان نصیب ہو سکتا ہے، اور قیامت کے روز وہ اللہ تعالی کی رضامندی سے ہمکنار ہوں گے. نکاح کی مشروعیت کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو تو جو عورتیں تم کو اچھی لگیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تم اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان کی ماں بہن عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، پھر ایک ہی کافی ہے. یا تمہاری ملکیت کی لونڈی بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ثواب ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بتائیں کہ 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے شادی کرو. اگر تم ان کے درمیان یہ ڈر رہو کہ انصاف نہیں کر سکتے تم ایک ہی کرو اور اس کے ساتھ بہترین کی زندگی گزارو. لیکن میرے بھائیوں آج سماج کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن سکون نہیں. آج جو فتنہ پھیل رہا ہے میاں بیوی میں زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے. آج لوگ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی محبت نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے آج لوگ خودکشی کر رہے ہیں. لوگ پانی میں ڈوب کر پھانسی کے فندے میں پڑ کر اپنے جان کو اپنے جسم کو برباد کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. آج طرح طرح کی پریشانیوں میں پڑ کر میاں بیوی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں. ان کی نشانی اور ان کا کارن کیا ہے میرے بھائی؟ ان کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ آج ہم سنتی طریقے پر شادی نہیں کر رہے ہیں. آج ہماری شادی وہ سنتی طریقے پر نہیں ہو رہی ہے، سادگی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں کہ شادی میں زیادہ سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ولی کا ہونا، ولی ہونا شادی میں ضروری ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو حکم دیا کہ وہ غیر شادی شدہ مرد عورت چاہے کنواری ہو یا بیوہ یا متعلقہ کا نکاح کر دیا. اور اس بات کی دلیل ہے کہ عورت سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. جو عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کو ولی کسی عورت کی شادی کرا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی عورت خود کا شادی کروا سکتی ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شادی جو آج ہم کروا رہے ہیں یہ شادی میں سادگی نہیں ہے، سنتی طریقے پر ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. ایک تو ولی کا ہونا اور دوسرا 2 گواہ کا ہونا. دوسرا جو ہوں گے وہ 2 گواہ ہوں گے. اور ٹھیک اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارا رواج کیا ہے، ہم شادی بیاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ تیسری چیز مہر کا ہونا. یہ 3 چیز شادی میں ہیں. لیکن آج ہم جتنے بھی خرچ کر رہے ہیں اخوانہ شیاطین کے ساتھ ہم شامل ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں آج میں آپ سے یہ بتلاؤں کہ آج پریشانی آ رہی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، میاں بیوی میں محبت ختم ہو رہی ہے. صرف اس کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم شادی میں سادگی نہیں ہے. آج ہماری شادی میں سادگی نہیں ہے، سنتی طریقے پر ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارے حالات آج اس طرح غمگین میں پڑا ہوا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شادی بہت ہی اہم رشتہ ہے اور جو شخص شادی کر لیتا ہے اس کی زندگی سنبھال جاتی ہے. آپ جانتے ہیں شادی ایک سنت طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ نکاح شادی آدھا ایمان قرار دیا جاتا ہے. جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین.
فلیتق اللہ فی النصف الباقی، ایک بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اسی لیے اسے باقی نصف کے بارے میں، باقی آدھا ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری روایت میں بیان کیا جاتا ہے من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعان علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے تو اس نے گویا آدھے ایمان پر اس کی مدد کر دی، لہذا باقی نصف دین، باقی آدھا دین اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اس حدیث میں نیک بیوی کا ذکر ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے گویا اس نے اس کے لیے آدھا ایمان آسان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ آدھا ایمان دے دیا اور اس پر ہم اعتماد کرتے ہوئے ہم بھروسہ کرنے کے لیے اس مدد کریں گے، اور نیک بیوی کا حصول یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو انسان کی سعادت مندی کی دلیل قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں سعادت مندی سے ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، اور نیک پڑوسی، اور آرام دہ سواری۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ شادی سادگی کے ساتھ کریں گے اور آپ سنت مطابق کریں گے، اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے شادی کریں گے تو آپ کے گھر نیک بیوی آئے گی اور آپ کے گھر میں رحمت کے دروازے کھول جائیں گے، برکت کے دروازے کھول جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ زندگی کے اندر خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ اگر آپ نے شادی سادگی سے نہیں کی، سنت طریقے پر نہیں کیا، تو آپ کو پریشانی ہی پریشانی انت آئے گی۔ ایک انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے سکون آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، واللہ یہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاثا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، پیاری ہیں۔ ایک نمبر الطیب خوشبو، والنساء دوسرا نمبر عورتیں، اور تیسرا نمبر وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یہ 3 چیزیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد شادی میں نسل انسانی کی بقا ہے، نسل انسانی کی بقا نکاح اور شادی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے جو زیادہ بچے جننے والی ہوں اور اپنے خاوند سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا مجھے ایک ایسی عورت ملی ہے جو حسب و رسب والی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ بچے جننے کے قابل نہیں ہے، وہ بچے جننے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر بیاہ اسے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، تم خاوند سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی لڑکیوں سے شادی کرو، کیونکہ تمہارے ذریعے تمہاری امتوں پر اپنی امت کی کثرت ثابت کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کرنے والے مرد عورت کے مد نظر ایک مقصد یہ بھی ہو کہ وہ بچہ پیدا کریں گے اور اس امت کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ یہ مقصد اس اعتبار سے انتہائی عظیم مقصد ہے کہ والدین اپنی موت کے وقت اگر اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑیں گے تو ان کا اجر و ثواب ان کے موت کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا، جیسا کہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جس خاتون کے 3 بچے فوت ہو جائیں اس کے لیے جہنم کی آگ اس کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ ایک عورت نے کہا اور 2 بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ خلاصہ یہ کہ اولاد اگر والدین کی زندگی میں فوت ہو جائیں تو وہ بھی ان کے لیے باعث خیر و برکت، اور اگر والدین اولاد سے پہلے فوت ہو جائیں تب بھی اولاد ان کے لیے باعث اجر و ثواب ثابت ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نعمت بغیر نکاح کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح تیسری چیز، شادی کرنے سے نسل کی حفاظت ہوتی ہے۔
اور خاوند بیوی کی پاکدامی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو خوش شادی کرنے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ ضرور شادی کرے، اس سے نظر جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں آپ سے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، آپ کی عمر ہو چکی ہے، آپ شادی کر لیں، کیونکہ شادی کرنے کے بعد گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری پر بندوں کو اجر و ثواب اور پاکیزگی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس کے گھر میں برکتیں، رحمتیں آتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے فرماتے ہیں تمہارے جماع میں بھی صدقہ ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں مل رہے ہو، وہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنے شہوت کو پورے کرے، اپنی خواہشات کو اپنی بیوی سے پورا کرے، اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی نیکیاں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اپنے شہوت ناجائز طریقے سے یعنی زنا کے طریقے سے اگر پوری کرے تو کیا اس پر اسے گناہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح اگر وہ جائز طریقے سے اسے پورا کرے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ نکاح اور شادی کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر شادی میں تاخیر کرنا درست نہیں۔ جب بھی عمر ہو جائے آپ شادی کریں۔ گارجنوں کو، سرپرستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی شادی وقت پر کرائیں، زیادہ دیر نہ کریں، جس کو یہ سماج میں لعنت پیدا ہو جائے، سماج میں گڑبڑی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں سارے کے سارے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ رسول کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق شادیاں کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب بھی ہم لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جب بھی ہم اپنے دلہن کی تلاش کرتے ہیں تو ہم مالداری کو دیکھتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے انتخاب کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورت سے نکاح چار اسباب کی بنا پر کیا جاتا ہے، چار کوالٹی کا، چار چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اور انتم کیا فرماتے ہیں فظفر بذات الدین تربت یداک، لہذا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ دیندار لڑکی ہی سے نکاح کرنا، بیوی اور بہو کے انتخاب کے لیے بھی دیندار کو ہی معیار مقرر کیا گیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار اور نیک بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الا اخبرکم بخیر ما يكنس المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته۔ کیا میں تمہیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ہے نیک بیوی۔ بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب اس کا ہسبینڈ اس کی طرف دیکھے اسے خوش کر دے، جب اس کا خاوند، اس کا میاں اس کی طرف دیکھے اسے خوش کر دے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ فرما برداری کرے۔ یہ اگر کوئی اس طرح کی لڑکی جس کو مل جائے، جس کی بیوی اس صفت کی ہو، اس نشانی کی ہو، تو اسے بہترین خزانہ مل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچیں کہ آج ہمارے پاس بیویاں موجود ہیں، آج ہم شادیاں کر رہے ہیں تو کس مطابق کر رہے ہیں؟ اگر ہماری بیویوں کی اس نشانی، اس صفت ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی خزانہ ہے، بہت بڑی اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دی ہے۔ اگر کوئی شخص سنت نبوی کے مطابق شادی کرتا ہے تو ان میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان چاروں چیزوں کو دیکھ کر اور دیندار عورت کو
دیکھ کر شادی کرتا ہے، اس کو ترجیح دے کر شادی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دیے۔ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق نہ شادی کرتا ہے، شادی سادگی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے درمیان میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہر طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ محبت و ہمدردی ایسی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان، نکاح کرنے والے میاں بیوی کے درمیان، ہسبینڈ وائف کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اس جیسی محبت اور کسی بھی انسان پر نہیں ہوتی ہے، کسی بھی جوڑے کے اندر دیکھی نہیں جاتی ہے۔ لہذا خاوند بیوی دونوں اگر اس محبت و پیار پر قائم رہیں تو یقین طور پر اس کی زندگی انتہائی خوشگوار انداز میں گزر سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سب کے اسوہ حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر پیار دیا کرتے تھے، فرماتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں جب حالت حیض میں یعنی مہینے کا وقت ہوتا تھا، جب ان پر نماز معاف ہوتی تھی، حالت حیض میں ہوتی اور پانی پیتی تو میں بچا ہوا پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیا ہوتا۔ اسی طرح جب کھانے کے دوران ایک ہڈی سے گوشت کاٹتی، گوشت کو توڑتی اور وہی ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پہ منہ رکھ کر گوشت کاٹتے جہاں سے میں رکھ کر گوشت کاٹا ہوتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑنے میں مقابلہ کیا اور میں مقابلہ میں آپ سے آگے بڑھ گئی۔ پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا، تھوڑا میں موٹی ہو گئی اور ہم دونوں میں ایک بار پھر مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہذہ بتلک، یعنی میری یہ جیت تمہاری اس جیت کے بدلے میں۔ تاکہ اللہ رسول کتنا چالاک شخص تھے کہ وہ جانتے تھے کہ لڑکیاں، عورتیں، بیویاں بہت جلدی غصہ ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ ہوا تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ حدیثوں سے یہ بات غور کر سکتے ہیں کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے سے محبت و پیار کے ساتھ زندگی بسر کریں، دونوں خوشی و غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اگر کبھی ان دونوں میں کوئی بات ایک دوسرے کی ناراضگی کا باعث بن جائے، ناراضگی ہو جائے، ٹوک پھوٹ ہو جائے، تو میں ہو جائے، تو دونوں ایک دوسرے سے درگزر کر لیں، اچھی طرح زندگی گزارے۔ اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی شخص اس اچھے انداز میں حل کریں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ جنتی عورت کون سی ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عورت جو خاوند سے محبت کرنے والی ہو، ہر وہ عورت جو اپنے ہسبینڈ میاں سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، اور جب اسے غصہ آئے یا اس سے بدسلوکی کی جائے یا اس کا خاوند اس پر ناراض ہو جائے۔ تین چیزیں دیکھیں، جب وہ اس سے غصہ آئے، جب بیوی غصہ آئے یا بدسلوکی کی جائے، یا خاوند بیوی سے بدسلوکی کرے یا بیوی خاوند سے بدسلوکی کرے یا خاوند اس پر ناراض ہو جائے، تو وہ خاوند کے پاس جا کر اس سے کہے یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک کوئی بناؤ سنگار نہیں کروں گی جب تک تم راضی نہ ہو جاتے۔
یعنی اپنے پتی کو اپنے شوہر کو منائے. ٹھیک اسی طرح میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں میرے بھائیوں. آپ میں بتاتا ہوں کہ ایک صحابی تھے جو بہت تیز ترار کے لوگ تھے, گرم مزاج کے انسان تھے. وہ گھر آتے ہیں اور اپنے بیوی کو جو کوئی بھی بات بولنے لگتے ہیں, چیخ و پکار کرتے ہیں. بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بیوی بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت کا حال کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں تم اس لیے بیٹھی ہو کہ تم میری شکایت اپنے بھائیوں کو لگاؤ گی. بیوی دو جواب دیتی ہے. ایک تو وہ مسکرانے لگتی ہے, جواب ایک وہ مسکرانے لگتی ہے. دوسرا جواب دیتی ہے کہ نہ ہی میں آپ سے غصہ ہوں اس لیے خاموش ہوں, نہ ہی میں آپ کا شکایت اپنے بھائیوں کو لگاؤں گی اس لیے خاموش ہوں, بلکہ ہم تو خوشبو ہیں. بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم تو خوشبو ہیں اور ہمارا کام ہے لوگوں کو پھول دینا, خوشبو دینا. ہم تو پھول ہیں, ہمارا کام ہے لوگوں کو خوشبو دینا. ہم کیوں لوگوں کو لڑائیں اور لوگوں کے ساتھ بدزبانی کریں؟ تو حدیث بتا رہی ہے کہ اس کے بعد وہ 24 سال تک دنیا کے اندر زندہ رہے, کبھی بھی وہ غصہ نہیں ہوئے اور نہ ہی گھر میں کبھی لڑائی اور جھگڑا ہوئی. میرے بھائیوں تو میں بتاؤں کہ اگر آپ صحیح طریقے پر, آپ بغیر جہیز کے بغیر ڈیمانڈ کے اگر آپ سنت مطابق شادی کریں گے تو خاوند اور بیوی کے درمیان, میاں اور بیوی کے درمیان, ہسبینڈ وائف کے درمیان ایک دوسرے کی دکھ و درد کے ساتھی بن سکتے ہیں. اگر آپ نے صحیح سے شادی کیا ہو, اگر آپ وقت پر اور سنت کے مطابق اور شادی سازی کے ساتھ کیا ہو تو خاوند بیوی ایک دوسرے کی پریشانی کو, ایک پریشانی کو تصور کر سکتے ہیں. میل و محبت اللہ رب العالمین اس کے دلوں میں ڈال سکتا ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرد شدید پریشانی کے عالم میں تھے. اپنے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی سے کہنے لگے زملونی زملونی, یعنی مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہیں چادر اڑا دی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف جتا رہے تھے, خوف کی وجہ سے ڈر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا حال سنایا, فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی, یعنی مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے. اسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے ان کی بڑی بیوی کس طرح تسلی دے رہے ہیں. تو اسی لیے میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ میاں جب پریشان ہو جائے, بیوی کو چاہیے کہ ان کو تسلی دے, ان کو پریشانیوں سے حل کرے, ان کو سمجھائیں, قرآن و حدیث کا حوالہ دے, ان کے لیے دعا کریں زیادہ سے زیادہ. بیوی جب پریشان ہو, بیوی کو جب کوئی چیز کی تکلیف ہو, خاوند کو چاہیے کہ ان کے ساتھ میل و محبت کے ساتھ رہے, میل و محبت کے ساتھ زندگی گزارے, کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جانتے ہیں میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے لیے کریں تو حالات کیا ہوگی کہ ایک دوسرے کے ناطے وہ اچھے کام کرنے لگیں گے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 5 کام مرد کر لے, 5 کام اگر مرد کر لے تو وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے. 5 کام, only 5 کام اگر مرد کر لے تو کبھی شکایت نہیں کرے گا. نمبر 1, جب خود کھاتا ہے تو بیوی کو کھلائے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہوٹلوں میں اچھے اچھے کھانا کھائیں اور بیوی کو کچھ نہ کھلائیں. 5 کام, ایک اچھا کھانا جو خود کھائے اس کو دوسرے کو کھلائے, یعنی اپنی بیوی کو کھلائے. دوسرا کام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو لقمہ پیش کرنا بھی صدقہ ہے. کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیویوں کو کھلایا کریں, اپنے بیوی کو صحیح سے کھلائیں. تیسرا کام جو ہے اپنے بیویوں کی جوتیاں زیادہ لیا کرو. یعنی بیوی کی خواہش کیا ہوتی ہے, ایک عورت ایک لڑکی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑا میچنگ سے کپڑا لا دیجیے, یہ جوتیاں لا کر دیجیے. تیسری اور چوتھی چیز, شریعت اس بات کی گواہی دے کہ اسے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا عمل پیش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا. اور 5واں کام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ شفقت کی محبت کے ساتھ کام لیا. اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے خدمت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے بیویوں کے ساتھ شفقت و محبت کا پہلو پیش کیا اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی.
تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملہ میں بہتر ہو، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملہ میں بہتر ہو۔ محترم سامعین اکرام، ذرا غور کریں کہ لوگوں کا آنکھوں کا تارا بننا بہت بڑا آسان ہے، تارا اصل میں وہی ہوتا ہے جو بیوی کے آنکھوں کا تارا ہو۔ کون سی بیوی؟ عائشہ کی ایک بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ کے پاس سے چلے گئے، عائشہ کی فرمان سنیے، اللہ کے رسول تو میرے پاس نہیں ہے، یا اللہ پھر کوئی بچھو میرے پاس بھیج دے جو مجھے ڈس لے، مجھے اللہ کے رسول کی یہ چند جدائی مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ آج 2 سال 3 سال میں ابھی بھی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، لیکن اس کو نہ کوئی پرواہ ہے نہ اس کو کوئی پرواہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا پسند کرے گا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا، کم ہوگا، ضعیف ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے بیوی سے دور رہنا پسند کرے گا۔ اللہ ہمیں ان حدیثوں پر اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ٹھیک اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک میاں بیوی کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ میل و محبت کے ساتھ رہے گی۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج ہماری حالات کیا ہے۔ یہ 5 چیز جو مرد کرے گا تو پوری زندگی اس کی بیوی اس سے ناراض نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح اور 5 چیزیں، میں وقت جواب دے رہا ہے، میں آپ کو 5 چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ اگر کوئی عورت کر دے تو اس کے خاوند اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا کام، غرام جوشی کے ساتھ استقبال کریں، یعنی خاوند اگر کہیں سے آئے تو اس کے ساتھ صحیح سے استقبال کیا جائے، میل و محبت کے ساتھ بات چیت کیا جائے۔ دوسرا کام، جن کے بول میٹھے ہوتے ہیں یعنی میٹھے باتوں سے اس کے ساتھ بات کریں، میل و محبت کے ساتھ بات کرے۔ تیسرا کام، یہ تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز پر اس سے راضی ہو جائے تاکہ وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جائے۔ چوتھا کام، دھوکہ نہیں دینی چاہیے اپنے خاوند کو۔ اگر زندگی کے آخری سانس تک یہ 4 کام اگر کوئی عورت اپنا لے تو کچھ بھی ہو جائے، اس کا کچھ بھی ہو جائے، میرا میٹھا بول چھوڑنا نہیں ہے، بد زبانی خاوند سے نہیں کرنی ہے، کبھی پریشانی نہیں ہونی ہے۔ اور 5واں کام، عورت کے لیے اگر وہ زیادہ کے اندر بصیرت لے آتی ہے، زبان کے اندر بصیرت پیدا کر لے۔ بصیرت کیا ہے؟ خالد بن یزید تھوڑی گرم مزاج کے لوگ تھے، وہ اپنے بیویوں کو ڈانٹا کرتے تھے، تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ 5 کام اپنے خاوند کے استقبال سے ہی سے کرنا ہے، ان کے ساتھ میٹھے بول کے ساتھ بات کرنا ہے۔ تیسری چیز، کوئی بھی چیز لا کر دے اس پر راضی ہو جانا ہے۔ چوتھا چیز، کوئی بھی چیز پر اسے دھوکہ نہیں دینا ہے۔ 5ویں چیز، زبان کے اندر بصیرت پیدا کرنا ہے، جو پسند ہو خاوند کو وہ چیز اختیار کرنا ہو۔ کبھی بھی آپ کا خاوند آپ سے ناراض نہیں ہوگا، آپ کا ہسبینڈ آپ سے دور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ میل و محبت کے ساتھ رہے گا۔ میں آخر میں وقت جواب دے رہا ہے، آخر میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بیوی پر حکومت نہ کریں، بلکہ آپ اپنے پارٹنر کے حساب پارٹنر سمجھ کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلیں اور ان سے محبت کریں۔ میں تمام لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے بیویوں کو مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تمام سے اپیل ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ میل و محبت کے ساتھ رہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ گھر بھی سکون سے رہے گا، گھر میں برکت آئے گی، رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، گھر میں نور برسے گی، طرح طرح کی بہت سارے نعمت اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے، اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ میل و محبت کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ میل و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ میل و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ اس میں جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائم سے فرما۔ اے اللہ ان میں سے جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ان میں سے کسی کے ماں باپ، کسی کے نانا نانی، کسی کے دادا دادی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اور قبر میں کسی عذاب کا شکار ہے، اللہ ان کی قبر کے عذاب کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب